بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 5 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ نہیں میرے مولا، میرے پروردگار، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے تو کچھ بھی بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پھر کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو عبادت کا کیا مقصد ہے؟ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ روزوں کا کیا مقصد ہے؟ زکوٰۃ کیوں واجب کی گئی ہے؟ حج کیوں فرض کیا گیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنے کا کیا مقصد ہے؟ زنا سے بچنے کا کیا مقصد ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں، ان سب عبادات کے اگر آپ ان کے مقاصد کو سمجھیں تو آپ کے لیے ان کو کرنا، نیکیوں کو کرنا، برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ آپ جب سمجھیں گے کہ نماز ہمیں کس طرح سے وقت کا پابند بناتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنہ پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، تو کیسے ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، روزہ ہمیں کیسے ضبط نفس سکھاتا ہے، کیسے ہمیں احساس ہمدردی سکھاتا ہے۔ جب آپ ان باتوں کو سمجھیں گے تو آپ ان کو آسانی سے اپنائے رکھیں گے۔ اور یہ روزہ آپ سمجھیں کہ اگر اس ایک ماہ میں آپ ہر طرح کے گناہ سے، آپ گالی گلوچ سے، آپ جھوٹ سے، آپ زنا سے، آپ بے حیائی سے، فحاشی سے، بے ایمانی سے، خیانت سے، آپ ہر برائی سے بچ سکتے ہیں، تو یہ روزہ آپ کے لیے ایک پریکٹس ہے۔ روزے کا مقصد ہے انسان کو تقوی کے لیے تیار کرنا۔ ایک مہینہ مسلسل روزہ ہماری پریکٹس کرواتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اگر ایک ماہ میں بچ سکتے ہیں تو ہم پورا سال بھی بچ سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح مقصد کو سمجھیں گے تو آپ ان کو زیادہ آسانی سے اور زیادہ خوشی کے ساتھ آپ ان کو کر پائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال مقصد زندگی اور مقصد عبادت یہ علیحدہ سے بھی ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ ان پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو رمضان میں اپنے ہر عمل کا مقصد سمجھیں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 6 اپنی اصلاح آپ کریں۔ سامعین و ناظرین، اپنی اصلاح آپ کے تحت کام کریں۔ ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے وقت کو ایک چیز بہت برباد کرتی ہے، وہ ہے ہمارے بلا وجہ کے تبصرے۔ کسی بھی بات کو لے کر، کسی بھی شخص کو لے کر، کسی چیز کو لے کر ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ کے تبصرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو، وہ فضول باتوں کو، وہ بے جا تبصروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنی عادات کو سنواریں۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اپنی اصلاح کے لیے کام کریں۔ پوائنٹ نمبر 7 تعلق باللہ کو مضبوط کریں۔ رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو جوڑیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اجتماعات پر پابندی ہے، انفرادی طور پر آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کی طرف رجوع بڑھائیں، اذکار کی پابندی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 دن تراویح با جماعت پڑھی ہے، باقی پورا مہینہ انہوں نے گھر پر پڑھی ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس سنت پر بھی عمل کر سکیں۔ تو انفرادی طور پر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف لگائیں، اپنا رجوع رب کی طرف کریں۔ آپ چیک کریں میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، اپنا محاسبہ کریں۔ پھر اب ایمان کو تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔
رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ اور سائنس کا کیا تعلق ہے، سائنس روزہ کے بارے میں کیا کہتی ہے، انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ